اب ہم آگے بڑھتے ہوئے محترم خبیب کاظمی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا مضمون پیش فرمائیں۔ آپ کے مضمون کا عنوان ہے میرا ہندوستان، خواب، قربانی اور آئینہ۔ محترم خبیب کاظمی صاحب۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم صدر مجلس، صدر حلقہ، مہمانان گرامی قدر، عزیز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل یہ جو مضمون ہے جس کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا بیج دراصل 2010 میں اس وقت بویا گیا تھا جس وقت میں آئیڈیل انڈین اسکول میں اردو ٹیچر تھا، اور مجھے ذمہ داری دی گئی تھی کہ یوم آزادی کے موقع پر میں ایک تقریر تیار کروں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں عزیزم فضیل سلمہ، تو انہوں نے وہ تقریر کی تھی۔ اگر خود ستائش نہ سمجھی جائے تو یہ بات کہنا درست ہوگا کہ اس دوران پورے حال میں ایک عجیب سا سکون اور توجہ چھا گئی تھی، ہر سماعت متوجہ تھی، اور پروگرام کے بعد کافی دیر تک تالیوں سے حال گونجتا رہا، اور وہاں کے پرنسپل اس وقت پروفیسر اعجاز صاحب نے خاص طور پہ میری کاوش کو سراہا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ تو وہ مختصر تقریر تھی، مگر آج میں نے اسی تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مضمون تیار کیا ہے۔ البتہ مضمون میں آپ کو کہیں کہیں تحریر سے زیادہ تقریری انداز آپ کو نظر آئے گا۔ تو بہرحال یہ مضمون ہندوستان کی عظمت اور قربانیاں، ثقافت اور ہمارے اندر وطن سے جڑے ہوئے جو جذبات ہیں، جذبات کی عکاسی کرتا ہوا گویا کہ یہ مضمون ہے۔ ہمارے صدر حلقہ اور صدر مجلس سے اجازت کے بعد میں اپنا مضمون یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ہندوستان چند حرفوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مٹی ہے جس کی خوشبو شہیدوں کے لہو سے مل کر تاریخ کی کتابوں سے کہیں زیادہ گہری اور زندہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو گنگا جمنی تہذیب کی کوکھ سے جنم لے کر دنیا کو سکھاتی ہے کہ مختلف رنگ، زبانیں اور رسم و رواج مل کر کس طرح ایک خوبصورت قوس قزح بن سکتے ہیں۔ یہاں رامائن کے وہ شلوک بھی گونجتے ہیں اور اذانوں کی مٹھاس بھی فضاؤں میں گھلتی ہے۔ یہ وہ خاک ہے جہاں ہر قدم پر کسی شہید کی قربانی سوئی ہوئی ہے، جہاں ہر سانس کسی کسان، کسی مزدور، کسی استاد، کسی سپاہی کے پسینے سے مہک رہی ہے۔ میرا پیارا ہندوستان یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا یا بہتی ندیوں کا نام نہیں، نہ ہی محض رقبہ یا سرحد ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے جو روح کی طرح ہمارے وجود میں بستا ہے۔ ہندوستان صرف دیش نہیں بلکہ ہندوستان ہماری جان ہے۔ محترم سامعین، ہم اس دیش کے باسی ہیں جو مختلف تہذیبوں اور رنگا رنگ ثقافتوں کا عظیم سنگم ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 2 کوس پر زبان بدلتی ہے، اگر 2 کوس پر زبان بدلتی ہے تو 4 کوس پر پہناوا بدل جاتا ہے۔ رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں مگر انیکتا میں ایکتا، یعنی کثرت میں وحدت، اس سے بڑی کوئی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی جو ہمارے ملک ہندوستان کی ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس نے علم و فن کے ہر میدان میں دنیا کی رہنمائی کی۔ سائنس کے شعبے میں اگر بھارت نے پہل نہ کی ہوتی تو شاید آج انسان چاند تک نہ پہنچ پاتا۔ دنیا کو زیرو کا تحفہ اسی سرزمین نے دیا۔ آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسداں یہیں پیدا ہوئے۔ اگر زیرو نہ ہوتا تو آج ہم چاند تک کی دوری بھی ناپ نہ پاتے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور جوہری توانائی سمیت ہر شعبے میں دنیا ہندوستان کی برتری کو تسلیم کرتی ہے، معاف کیجیے گا۔ جدید بھارت کی سائنسی عظمت کا ایک درخشاں ستارہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام ہیں، جنہیں دنیا پیار سے میزائل مین آف انڈیا کہتی ہے۔ ان کی قیادت میں پرتھوی، اگنی، آکاش، ترشول اور ناگ جیسے جدید میزائل سسٹمز نے جنم لیا، جبکہ دفاعی خود کفالت کی علامت ارجن ٹینک جیسے منصوبے نے بھارت کے وقار میں اضافہ کیا۔ ڈاکٹر کلام نے اپنے ویژن، محنت اور وطن سے بے پناہ محبت کے ذریعے بھارت کو عالمی برادری میں وہ مقام دلوایا جو کبھی خواب سمجھا جاتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کی پہچان اس کا شاندار ترنگا ہے۔ 3 رنگوں سے مزین یہ پرچم، ہرا رنگ امید اور خوشحالی کا پیامبر،
सफ़ेद रंग अमन और सच्चाई का अलंबरदार और केसरिया रंग कुर्बानी और हौसले की अलामत है। उसके वस्त में लहराता नीला अशोक चक्र अपनी 24 तीलियों के साथ हमें इंसाफ, हरकत और तरक्की की अबदी राह दिखाता है। ये धरती 1 अरब 40 करोड़ से जायद दिलों की धड़कन है, जिसमें 28 रियासतों और 8 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों का रंगारंग संगम शामिल है। यहाँ जुबानें बदलती हैं, लहजे बदलते हैं, मज़ाहिब और रस्म रिवाज जुदा हैं, मगर सबके दिल एक ही नगमा गाते हैं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की तारीख के सफ़हात में दो ऐसे दिन हैं जो हर दिल की धड़कन में त्यौहार की मानंद बसे हुए हैं। पहला दिन है 15 अगस्त, वो सुनहरी लम्हा जब आज़ादी के जज्बे ने तारीकियों को चीर कर रोशनी की किरण बिखेर दी। उस दिन ने दुनिया को यह बावर कराया कि बरतानिया की सल्तनत का सूरज कभी गुरूब न होने का दावा महज एक फसाना था, और गोरी चमड़ी वालों को भी ये तस्लीम करना पड़ा कि हिंदुस्तानी कौम एक लामुतनाही समंदर है जिस पर काबू पाना कभी मुमकिन नहीं। दूसरा दिन है 26 जनवरी का, जब हमारे कायदीन ने महज गुलामी की जंजीरों को तोड़ा ही नहीं बल्कि एक नए अहद का आगाज किया। उस रोज 1949 में दस्तूर हिंद का मुसव्वदा मुकम्मल हुआ और 1950 में उसे नाफिज करके हमने अपनी खुद मुख्तारी को मुकम्मल किया। ये वो दिन था जब लाखों कुर्बानियों की कीमत पर हमारा प्यारा वतन आज़ाद हुआ और हर कुर्बानी ने फ़ख्र की एक दास्तान रकम की। अजीज सामीन सामियात, हमारा हिंदुस्तान वो मुक़द्दस सरजमीन है जहां वतन के लिए हंसते हंसते जानों का नजराना देने की रिवायत रही है। यही वो देश है जहां एक सिपाही की बेवा ने अपने शौहर के ख्वाबों का कांधा बनकर तारीख रकम की। ये वो सरजमीन है जहां स्वामी भक्ति की खातिर एक माँ ने अपनी जान का सबसे कीमती तोहफा अपने बेटे की कुर्बानी पेश की। यही वो मुल्क है जहां सिकंदर के सिपह सालार ने अपनी बेटी की डोली इस धरती की मिट्टी में सजा दी। ये इस बात की अलामत थी कि हिंदुस्तान की जमीन सिर्फ जंग जीतने की जगह नहीं बल्कि दिल जीतने की सरजमीन भी है। ये वो देश है जहां भगत सिंह ने हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगाया और आजादी के ख्वाब को जिंदा रखा। ये वो वतन है जहां चंद्रशेखर आजाद ने मौजर को चूम कर उसे अपनी कुर्बानियों की मिठास से नवाजा। ये वो देश है जहां वीर अब्दुल हमीद ने खुद को बारूद के टैंक में झोंक कर वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वो जगह है जहां जलियांवाला बाग में बेशुमार जाने गई मगर वतन की शान पर कभी आंच न आने दी। यही वो सरजमीन है जहां उधम सिंह ने जुल्म के साम्राज्य दायर से हजारों मील दूर जाकर इंसाफ का चिराग रोशन किया। और यही वो वतन है जहां 20-22 साल के नौजवानों ने अपनी जानों के परों पर आजादी के चिराग रोशन किए। 15 अगस्त आ रहा है, यौम आजादी का वो मुकद्दस दिन जब हम सब मिलकर तिरंगा थामते हैं, कौमी तराना गाते हैं और इन मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जानों का नजराना देकर हमें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। मगर सच कहूं तो आज ये आज़ादी मेरे दिल पर एक बोझ महसूस होती है, क्योंकि आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों के जुल्म से निकलने का नाम नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी को जीने, इज्जत, इबादत, इजहार, सवाल करने, इख्तिलाफ करने और सबसे बढ़कर अपने ही वतन में महफूज रहने का बराबर हक मिलना ही असल आज़ादी है। आज के हिंदुस्तान में कभी कोई रिटायर्ड फौजी अपनी शहरियत साबित करने पर मजबूर होता है तो कहीं कोई उस्ताद मजहब की बुनियाद पर जहर पीने पर मजबूर है और कहीं एक ताजिर अपनी शनाख्त की वजह से तशद्दुद का शिकार होता है। ये सब मंजर देखकर दिल पूछता है कि क्या यह आज़ादी सिर्फ झंडे, तकरीरें और मीडिया की रंगीनियों तक महदूद हो गई है? क्या ये वही आज़ादी है जिसके ख्वाब हमने देखे थे? मैं कैसे झूठ बोलूं कि मैं इसी मिट्टी का बेटा हूं। ये धरती मेरी पेशानी की खुशबू है, यही फिजा मेरी सांसों की पनाहगाह है और यही परचम मेरी आंखों की रोशनी है। मैं कैसे कहूं कि मुझे कोई दर्द नहीं, मैं कैसे कहूं कि मेरे दिल में तूफान नहीं उठता। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या मेरी वफादारी अब भी इम्तिहान मांगती है? क्या कारगिल के तमगे और सिंदूर के टीके मेरे लिए काफी नहीं? क्या मेरे बच्चों के ख्वाब, मेरे मदरसे का बोर्ड, मेरे मुदर्रिस का चेहरा और मेरे नाम के साथ जुड़ा इस्लाम तुम्हें इतना खौफजदा करता है कि तुम मेरे घर पर हुजूम ले आओ? क्या मैं इस हिंदुस्तान को भूल जाऊं जिसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे अजीम मुफक्किर दिए, अशफाकुल्लाह खां जैसे बेमिसाल मुहिब्बे वतन परवान चढ़े?
کیا میں بھول جاؤں کہ نیوکلیئر سائنسدان ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے بھارت کو عالمی سطح پر ایک منفرد مقام دیا؟ کیا میں اس ہندوستان کو بھول جاؤں جس کی آزادی کی جدوجہد میں مسلمانوں نے نہ صرف حصہ لیا بلکہ قیادت بھی کی؟ 1757 کی جنگ پلاسی سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک مسلمان قائدین، علماء اور مجاہدین ہمیشہ سر فہرست رہے۔ غدر تحریک میں مسلمانوں کا جوش و جذبہ ہمارے قومی اتحاد کی روشن مثال ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور وہ آج بھی تاریخ کے سنہرے صفحات پر چمکتے ہیں۔ کیا میں اس ہندوستان کو بھول جاؤں جس کے ترنگا کا پہلا خاکہ بیگم ثریا طیب نامی مسلمان خاتون نے تیار کیا تھا؟ کیا میں بھول جاؤں کہ تحریک آزادی کی علامت اور روح سمجھے جانے والے انقلاب زندہ باد کا نعرہ حضرت موہانی نے دیا تھا؟ کیا میں بھول جاؤں کہ ہندوستان کے ثقافتی ورثے میں مسلمانوں کی شاندار تعمیرات شامل ہیں؟ قطب مینار، دنیا کی بلند ترین اینٹوں کی مینار جو قطب الدین ایبک نے تعمیر کروائی، دہلی کا عظیم لال قلعہ اور وہ شاہکار تاج محل جو شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا۔ کیا میں بھول جاؤں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا کا قومی ترانہ جس نے دیا وہ علامہ اقبال مسلمان تھے؟ کیا میں بھول جاؤں کہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد خود ایک مجاہد آزادی تھے؟ اور کیا میں بھول جاؤں کہ ہندوستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر فائز ہونے والے صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین مسلمان تھے؟ آخر میں کیا بھول جاؤں اور کس چیز کو نظر انداز کر جاؤں؟ کون سا میدان ایسا ہے جس میں مسلمانوں نے پیچھے رہ کر ملک کی ترقی میں حصہ نہ دیا ہو؟ سائنس، ادب، فنون لطیفہ، سیاست اور تعلیم نیز ہر میدان میں مسلمانوں کا کردار نمایاں رہا ہے۔ بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کی بنیادوں میں مسلمانوں کا حصہ اتنا گہرا ہے کہ ان کے بغیر ہندوستان کی تاریخ اور ثقافت ادھوری ہے۔ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ یہ اتنا عظیم ملک ہے، اتنی خوبصورت دھرتی ہندوستان جو مہاساگر کی گہرائیوں کی طرح بے کنار ہے اور ہمالیہ کی بلند چوٹیوں کی طرح شان و شوکت رکھتا ہے، اسے کسی ایک قوم یا فرد کی محنت کا حاصل کہنا ناانصافی ہوگا۔ اس کی عظمت کی اصل جڑ یہی ہے کہ یہاں ہر انسان کو برابر کا مقام ملا ہے، یہاں سب کا حق برابر ہے۔ میں اپنی تحریر کے اختتام میں ادے پرتاپ سنگھ کے ان بے مثال مصروں پر میں اپنی گفتگو اور اپنی تحریر کو ختم کرتا ہوں، جنہوں نے میرے دل کی ہر بات کو بڑی خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ آپ سب کو یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ ہندوستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر محترم خبیب فلاحی صاحب، خبیب فلاحی کاظمی، آپ حلقے کے مختلف پروگراموں میں خصوصاً نثری حصوں میں ماشاءاللہ حصہ لیتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ بہت ہی بہترین قلمکار ہیں، اور جو عمریوں کا ماہنامہ رہبر نکلتا ہے اس میں ہر ماہ پابندی سے آپ کا مضمون بھی شریک اشاعت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور قوت دے اور ترقی دے، اور اس میں تاثیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بہترین عنوان آپ نے میرا ہندوستان، خواب، قربانی اور آئینہ، ان تینوں گوشوں پر آپ نے بھرپور روشنی ڈالی اور اپنے بہترین عمدہ جذبات کا اظہار کیا۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔